یہ فیصلہ میرا فیصلہ نہیں ہے، اللہ کریم نے یہ فیصلہ قرآن کی زینت بنا کر قلب مصطفیٰ پہ نازل کر دیا ہے۔ سورۃ طٰہٰ 16واں پارہ ہے۔ سنیے رب کائنات کیا ارشاد فرماتا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِی فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً تنکا۔ اللہ کریم کا قرآن ہے، رب کائنات فرماتا ہے وہ بندہ میرے سید ضیاء الامت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں اس آیت مبارکہ کے اندر جو من ہے یہ من موصولہ ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے کوئی بے بندہ، چاہے کوئی امیر ہو، چاہے کوئی غریب ہو، چاہے کوئی بادشاہ ہو، چاہے کوئی فقیر ہو، چاہے کوئی ادنا ہو، چاہے کوئی اعلیٰ ہو، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ کریم اللہ ارشاد فرماتا ہے جس نے بھی میرے ذکر سے روگردانے کی ہے، جس نے بھی میرے ذکر سے منہ موڑ لیا ہے، جس نے بھی میری یاد کو بھلا دیا ہے، جس نے بھی غفلت کو اختیار کیا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً تَنْکَا، زندگی کا جامع اس پہ تنگ کر دیا جاتا ہے، عرصہ حیات اس پہ تنگ کر دیا جاتا ہے۔ زندگی کے اندر مشاہدہ کر کے دیکھ لیجئے کتنے ہی مالدار لوگ ہیں جن کی دولت اتنی زیادہ ہے گنتی میں نہیں آتے، شمار میں نہیں آتی، لیکن رب کائنات نے اپنی یاد سے غافل ہونے کی وجہ سے زندگی کی نعمتیں ہونے کے باوجود ان نعمتوں کو استعمال کرنے کی طاقت چھین لی ہے، نعمتوں کو استعمال کرنے کی طاقت چھین لی ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود اگر بندہ نعمت استعمال نہیں کر سکتا، اس سے بڑی اللہ کی آزمائش کوئی نہیں ہو سکتے۔ یہ تو دنیا کا عذاب ہے نا، زندگی بے رنگ ہو گئی، بے کیف ہو گئی، زندگی سے رونق ختم ہو گئی، ابھی آخرت کا عذاب باقی۔ سنو گے آخرت کا عذاب؟ پڑھوں اللہ کا قرآن۔ اللہ کریم فرماتا ہے جس نے میری یاد کو بلا دیا دنیا کے اندر عذاب میں مبتلا کرتا ہوں، عرصہ حیات تنگ کر دیتا ہوں، زندگی سے رونق کو ختم کر دیتا ہوں، زندگی بے کیف ہو جاتی ہے، زندگی بے رنگ ہو جاتی ہے، زندگی بے رونق ہو جاتی ہے۔ اگلا عذاب سنیے رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وَنَحْشُرُهُ یوم القیامت اعمیٰ، اللہ فرماتا ہے وہ بندہ جو میری یاد سے منہ موڑ لیتا ہے جب قیامت کا دن آئے گا میری بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا، نابینا کر کے اٹھایا جائے گا، آنکھوں کی بینائی واپس لے لی جائے گی، اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ اب توجہ کیجئے گا رب کائنات نے کتنے خوبصورتی سے بات سمجھا دی، جب رب کائنات کے بارگاہ میں اندھا کر کے اسے پیش کیا جائے گا، قال رب اپنے رب کے بارگاہ میں عرض کرے گا لما حشرتنی اعمیٰ، یا اللہ آج مجھے اندھا کر کے اٹھایا گیا ہے، وقد کنت بصیرا، حالانکہ دنیا کے اندر میری آنکھیں سلامت تھی، یا اللہ جب سے میں دنیا کے اندر آیا میری آنکھیں سلامت تھی، میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دنیا کے رنگین نظاروں کو دیکھا ہے، میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دنیا کی موج اور مستی کو دیکھا ہے، میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دنیا کی رونق کو دیکھا ہے، دنیا کے میلے کو دیکھا ہے، لیکن یا اللہ آج حشر کا دن ہے میری آنکھوں سے نظر کچھ نہیں آ رہا، یا اللہ آج میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے۔ رب کائنات فرمائے گا قالا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا، اللہ فرمائے گا میرے بندے یہ تو عدلے کا بدلہ ہے، یہ تو انتقام ہے۔ عرض کرے گا یا اللہ کیسا انتقام ہے؟ اللہ فرمائے گا ذرا یاد کرنا وہ وقت تیرے پاس میری آیات پڑھ پڑھ کے سنائی جاتے تھے، عالم دین تجھے میرے قرآن کی آیتیں پڑھ کے سناتا تھا، میرے عذاب سے تجھے ڈراتا تھا، عالم دین تجھے بتاتا تھا آؤ نماز پڑھ لو اللہ راضی ہو جائے گا، آؤ روزہ رکھ لو اللہ راضی ہو جائے گا، آؤ زکوٰۃ
زکوٰۃ دے دو اللہ راضی ہو جائے گا، حج کر لو اللہ راضی ہو جائے گا، مخلوق کے خدا کی خدمت کر لو اللہ راضی ہو جائے گا۔ تو میری آیتوں کو بھلا دیا کرتا تھا، میری آیتوں کو غور سے نہیں سنا کرتا تھا، میری آیتوں پہ عمل نہیں کیا کرتا تھا، اللہ کریم فرمائے گا جس طرح تو نے میری آیتوں کو بھلا دیا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، جس طرح تو نے دنیا میں مجھے بھلا دیا، آج تیرے رب نے بھی تجھے فراموش کر دیا ہے۔ روزانہ 5 وقت مسجد کے سپیکر سے کیا آواز نہیں آتی، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، ہم فراموش کرتے ہیں۔ جب حشر کے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، یا اللہ کھانتے دیتیاں سن، اللہ فرمائے گا جس طرح دنیا میں تو مجھے بھولتا تھا، آج میری رحمت نے تجھ سے منہ موڑ لیا۔ اللہ اب خود اندازہ کیجیے میں کہاں پہ کھڑا ہوں، آپ کہاں پہ؟ کیا ہمیں اپنی زندگی میں بہتری لانی چاہیے یا نہیں لانی چاہیے؟ کیا دنیا کمانا ہی میرے اور آپ کے دنیا میں آنے کا مقصد ہے، یا اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنا میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے؟ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، ہم سب نے کرنا ہے۔